آج ہم بات کریں گے کسٹڈی کے اوپر اور گارڈین شپ کے اوپر. کسٹڈی آف مائنر اور گارڈین شپ آف مائنر، اس میں ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے، اور یہ دونوں کیا چیز ہوتی ہیں، کسٹڈی کیا ہوتی ہے اور گارڈین شپ سے کیا مراد ہے. اور اس کے علاوہ ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر کوئی بچہ نابالغ جو ہے وہ ذہنی معذور ہو اور ذہنی معذور کی کسٹڈی سے متعلق کوشچن ہو تو کون سی عدالت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور کیا مینٹل ہیلتھ آرڈیننس جو 2001 کا ہے جو کہ ذہنی معذور شخص کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہے، کیا وہ لاگو ہوتا ہے اور کہاں پہ لاگو ہوتا ہے. تو آج یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے. اس میں بنیادی ایک ڈفرینس جو ہے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم فیصلہ ڈسکس کریں گے ہائی کورٹ کا جو ریٹ پٹیشن نمبر 41017 ہے، 41017 نمبر ہے اس کا 2022 کی. یہ رحیل کامران جج صاحب ہیں، ان کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اور یہ کیس کا عنوان تھا سائمہ نذیر بنام گارڈین جج لاہور وغیرہ. تو اس میں عدالت نے جو فائنڈنگ دی ہے اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. تو لاہور ہائی کورٹ نے اس میں بڑا واضح کیا ہے کہ قانون کسٹڈی اور جو گارڈین شپ ہے اس میں فرق برقرار رکھتا ہے، اور قانون نے اس کا ایک ڈفرینس جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے. گارڈین کی تاریخ جو ہے وہ سیکشن 4 سب سیکشن 2 میں جو دی گئی ہے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ میں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسٹڈی جو ہے وہ گارڈین شپ کے اندر شامل ہوتی ہے. یعنی کہ کسٹڈی جو ہے وہ گارڈین شپ جب ہوگی کوئی چیز کی تو اس میں کسٹڈی شامل ہوگی. گارڈین شپ سے مراد یہ ہوگا کہ کسٹڈی اس میں شامل ہے، یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن سے یہ محسوس ہوتا ہے. اور جب تک کہ عدالت کسٹڈی جو ہے وہ کسی دیگر شخص کو بائی آرڈر جو ہے وہ نہ دے دے تو گارڈین شپ کا مطلب یہی ہوگا کہ کسٹڈی اس میں شامل ہے. اسی طرح کسٹڈی کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ کسٹڈی ہوتی کیا ہے، تو گارڈین اور وارڈز ایکٹ کے تحت جو پرورش ہوتی ہے یا اپ برنگنگ ہوتی ہے کسی نابالغ کی یا چائلڈ کی، تو اس کا جو حق ہوتا ہے اس کو پرورش اس کی کرنے کا یا اپ برنگنگ کا حق جو ہوتا ہے اس کو ہم عموماً کسٹڈی کے معنوں میں لیتے ہیں. دوسری طرف جو اگر ہم دیکھیں تو گارڈین شپ جو ہے، گارڈین شپ سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ نابالغ کی کیئر کرنا، یعنی جو بھی اس کا گارڈین مقرر ہوگا اس سے ایکسپیکٹ کورٹ یہ کرتی ہے اور قانون اس سے یہ امید کرتا ہے کہ وہ اس کی کیئر کرتا ہے ایسے حالات میں بھی جب کہ نابالغ اس گارڈین کی ڈومین میں نہ ہو، یعنی اس کے کارپس جو ہے نابالغ کا، یعنی فزیکلی نابالغ اگر اس کے پاس نہیں بھی ہے تو اگر وہ گارڈین مقرر ہو گیا ہے تو جو کیئر ہے ہر قسم کی وہ گارڈین کے جو ہے وہ ذمہ داریوں میں آتی ہے، اور گارڈین اس کی ہر قسم کی کیئر جو ہے کرنے کا پابند ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے پاس رہائش پذیر ہو یا نہ ہو. اسی طرح اب ہم تھوڑا سا اس کو مزید تفصیل سے دیکھیں تو باپ کو جو ہے وہ نیچرل گارڈین کا درجہ دیا گیا ہے قانون میں، یعنی کہ قدرتی گارڈین باپ ہی ہے. اب یہاں پہ فرق سمجھنے والا یہ ہے کہ والدہ کے پاس بھی بچہ کیوں نہ ہو اور اس کی کسٹڈی چاہے والدہ کے پاس ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا جو سٹیٹس ہے نیچرل گارڈین کا، والد کا، وہ ختم نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ گارڈین شپ اور کسٹڈی جو ہے دو مختلف چیزیں ہیں. اور حتیٰ کہ ماں کو بھی کسٹڈی مل جائے تو گارڈین، نیچرل گارڈین کا درجہ والد کا ویسے ہی برقرار رہتا ہے. اور دوسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسٹڈی جو ہے والدہ کو دے بھی دی جائے تو نیچرل گارڈین جو والد ہے اس کے ذمہ گارڈین شپ کے تحت اس کی جو ہے کیئر اس کے ذمہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ خرچہ نان و نفقہ کے دعویٰ میں کسٹڈی تو ماں کے پاس ہوتی ہے لیکن مینٹین جو ہے وہ والد کر رہا ہوتا ہے. مینٹین کرنے کا مطلب ہے کہ خرچہ وغیرہ تو سارا والد دے رہا ہوتا ہے، تو کسٹڈی تو اس کے پاس نہیں ہوتی، لیکن وہ بطور گارڈین ہی سمجھے کہ اس کی ذمہ داری ہے قانوناً اور شرعاً کہ وہ اس کو مینٹین کرے اور اس کی فائنینشیل جو ضروریات ہیں وہ والد پوری کرے گا. اسی طرح والد کا جو گارڈین شپ کا یہ حق ہے جس کے ہم بارے میں بات کر رہے ہیں کہ گارڈین شپ والد کے پاس ہے چاہے کسٹڈی ماں کے پاس ہی ہے، یہ سبجیکٹ ٹو ایک اصول ہے اس کے ماتحت ہے. یعنی کہ یہ جو نیچرل گارڈین کا اور گارڈین شپ کا یہ والد کا حق ہے، یہ اس اصول کے تابع ہے کہ ویلفیئر آف دی مائنر، یعنی کہ اگر ویلفیئر آف دی مائنر جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہے تو پھر گارڈین شپ بھی
ماں کے حوالے ہوگی اور کسٹڈی بھی ماں کے حوالے ہوگی۔ تاہم جو ایک نیچرل یا ایک یونیورسل قانون ہے وہ یہ ہے کہ والد جو ہے وہ نیچرل گارڈین ہوتا ہے۔ اسی طرح مینٹنس والد کی ذمہ داری ہے، اور اسی وجہ سے جو والدہ ہے وہ اس کو بالکل جو ہے وہ محروم نہیں کیا جا سکتا اس بنیاد پہ کہ باپ کیونکہ جو ہے وہ فائنانشلی اگر اچھا ہے اور وہ اس کا خرچہ برداشت بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، اور والدہ کی جو فائنانشیل پوزیشن ہے یا اس کو مینٹین کرنے کی پوزیشن ہے وہ کمزور ہے اور اس کے ذرائع نہیں ہیں، تو عدالت نے اس فیصلہ میں یہ آبزرو کیا ہے کہ اس بنیاد پہ جو ہے وہ والدہ کو محروم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بچے کو خرچہ وغیرہ نہیں دے سکتی، کیونکہ خرچہ دینا تو والد کا ذمہ ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے والدہ کو محروم کرنے کی کہ والد خرچہ دے سکتا ہے اور والدہ نہیں دے سکتی۔ وہ خرچہ دینا تو ویسے ہی والد کی ذمہ داری ہے، اگر وہ والدہ کے پاس بھی رہے تو خرچہ والد نے دینا ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک اور اصول جو اس ججمنٹ میں طے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فیملی مقدمات جتنے بھی ہیں فیملی کورٹس کے پاس، وہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 اور فیملی کورٹ آرڈیننس 1961 کے تحت فیملی کورٹ سماعت کرتی ہیں۔ اس میں مختلف شیڈولز دیے گئے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سے مقدمات جو ہیں وہ یہ عدالتیں سماعت کر سکتی ہیں۔ اس میں وزیٹیشن رائٹ یعنی ملاقات، بچوں سے ملاقات کا حق، اور کسٹڈی کے معاملات بھی جو ہیں وہ فیملی کورٹس کو شیڈول میں آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے سوائے چند ایک چیزوں کے جو کہ گارڈین جج کا اختیار ہوتا ہے، جو ڈسٹرکٹ جج کا جو سماعت کرتا ہے، اور ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ آگے فردر آج کل تو سول ججز جو ہیں وہ وہی گارڈین کے معاملات بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو یہ ایک بات کلیئر کی گئی ہے کہ جو بچوں کے اور جو شادی کے معاملات دو فریقین میاں بیوی کے درمیان جو بھی شادی کے نتیجہ میں معاملات جو ہیں حل طلب ہوتے ہیں اور وہ ان کے متعلق مقدمات آتے ہیں تو وہ فیملی کورٹ سماعت کرتی ہے۔ مسلم سامان جائز ہے، خرچہ نان و نفقہ ہے، بچوں کی وزیٹیشن کا رائٹ ہے، تو یہ جیورسڈکشن ہے فیملی کورٹ کی، اور فیملی کورٹ ہی اسے سماعت کرتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور قانون ہے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001۔ اس میں کوئی بندہ اگر جو ہے نا وہ ذہنی معذور ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ قانون ہے، جس طرح نابالغ بچہ ہوتا ہے تو اس کی کسٹڈی کے حوالے سے اس کی پراپرٹی کو مینٹین اور مینیج کرنے کے حوالے سے جو ہے قانون ہے کہ وہ کوئی بندہ گارڈین اپوائنٹ ہو جائے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی پراپرٹی کی بھی اور اس نابالغ کی۔ اسی طرح معذور شخص اگر کوئی کسی کی فیملی میں ہے تو اس کی جو پراپرٹی ہے اس کی مینجمنٹ اور دیکھ بھال کے لیے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 کے تحت ایک مینیجر مقرر ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ کویسچن بھی کلیئر کیا گیا ہے کہ اگر بچہ نابالغ ہے اور وہ ذہنی معذور ہے تو پھر دو قانون یہاں پہ لاگو متعلقہ ہوتے ہیں۔ ایک مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کے تحت اس کی پراپرٹی کی مینجمنٹ اور مینیجر مقرر ہونا، اور دوسرا اس کا گارڈین کا بھی، کیونکہ والدین کے مابین اگر سپریشن ہو گئی ہے تو بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے کویسچن پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے عدالت نے یہاں پہ کلیئر کیا ہے کہ اگر بچہ نابالغ ہے اور ذہنی معذور ہے تو کسٹڈی اور جو اس کی گارڈین شپ ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ نابالغ کی ڈیفینیشن گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ میں دی گئی ہے اور وارڈ کی بھی دی گئی ہے، تو وہ فیملی کورٹ کا جو ہے وہ اختیار ہوگا، نہ کہ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کے تحت جو ہے اس کا علیحدہ کوئی اس قانون کے تحت مینیجر مقرر کیا جائے گا۔ کیونکہ جو مینٹل ہیلتھ آرڈیننس ہے وہ ایسا قانون ہے جو فیملی کورٹ آرڈیننس یا فیملی کورٹ ایکٹ کا جو لا ہے یا فیملی لاز جو ہیں پاکستان کے یا فیملی کورٹ کی جو جیورسڈکشن ہے اس کو ختم نہیں کرتا، نہ اوور رائڈ کرتا ہے اور نہ ہی ریپیل کرتا ہے۔ یعنی اگر بچہ نابالغ بھی ہے اور بچہ ذہنی معذور بھی ہے تو کیس جو ہے اس کی کسٹڈی کا اور اس کی پراپرٹی کی مینجمنٹ کا یا اس کی پراپرٹی کی دیکھ بھال کا وہ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت ہی ہوگا، اور جو گارڈین کورٹ ہوگی یا فیملی کورٹ ہوگی وہی اسے سماعت کرے گی۔ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کے تحت کورٹ جو ہے جس کورٹ کو اختیار ہے وہ فیملی لاز یا فیملی کورٹ کی جو جیورسڈکشن ہے اس کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیملی کورٹ میں یا گارڈین کورٹ میں جو ہے نابالغ معذور ذہنی معذور بچے کا جو ہے اب گارڈین اور کسٹڈی کی اپلیکیشن بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ گارڈین شپ اور کسٹڈی میں فرق ہے،
اور کسٹڈی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کے تحت کسٹڈی کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اگر کوئی بچہ معذور ذہنی معذور ہے تو اس کی کسٹڈی کا حوالہ جو ہے وہ فیملی کورٹ نے، اور وزیٹیشن کے رائٹس کا جو ہے وہ فیملی کورٹ اور گارڈین کورٹ نے کرنا ہوتا ہے، نہ کہ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کے تحت اس کا فیصلہ ہو. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ ٹاپک بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. شکریہ.